السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قطعی طور پہ کسی انسان کو جنتی قرار دینا یا کسی شخص کو دوزخی قرار دینا یہ تو جائز نہیں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے متعلق ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آپ نے مثلا فرمایا ہو کہ جو ایسا کرے گا وہ جنتی ہے، جو ایسا کرے گا وہ جنمی۔ تو کسی انسان کو مرحوم کہنا، مرحوم کا لفظی معنی تو ہوتا ہے جس کے اوپر رحمت کی گئی ہو، تو اس کا تو ہمیں علم نہیں ہے کہ اللہ نے اس پر رحمت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ ہاں البتہ اس لفظ کو بطور دعا کے استعمال کر سکتے ہیں کہ مرحوم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے، یہ ذہن میں رکھ کے اس کو مرحوم کہا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس کا لفظی معنی لینا ہے تو اس اعتبار سے مرحوم پھر نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ مرحوم کا معنی جس کے اوپر رحمت کی گئی ہو۔ اب انسان کو علم نہیں ہے کہ اللہ نے کس پر رحمت کی ہے اور کس پر نہیں کی ہے۔ دوسرا، اصالِ ثواب کے لیے چہلم کی دعوت قرآن خوانی کرنا جائز ہے، اس کے بارے میں بھی بھرپور دلائل کے ساتھ وضاحت کریں تو یہ تو وہ دلائل دے گا نا جو کہتا ہے کہ کرنی جائز ہے، کیونکہ اسلام کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک عبادات ہیں اور ایک معاملات ہیں۔ معاملات جو ہیں ان کے اندر روکنے کی دلیل چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان یہ کہتا ہے کہ جی اب پینسل بیچنی جائز نہیں ہے، تو اس کو اس کی دلیل دینی پڑے گی کہ کیوں جائز نہیں ہے، وہ دلیل دے۔ ورنہ شرعی طور پہ ہر معاملہ جائز ہے۔ اور عبادات کے اندر جو ہے وہ کرنے والے کو دلیل دینی پڑتی ہے۔ ایک بندہ 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے مثال کے طور پہ رات کے 2 بجے، تو اس سے آپ پوچھیں گے بھئی اس کی دلیل دو، کہاں سے ثابت ہے؟ تو اسی طرح قرآن پڑھنا یا اصالِ ثواب کرنا یا قرآن خوانی کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ عبادات ہیں، اور اس کے لیے کرنے والے کو دلیل دینی ہوگی، نہ کہ روکنے والے کو، کیونکہ عبادات کے اندر اصل ممانعت ہے۔ صرف وہی عبادت کر سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اپنی طرف سے انسان کوئی عبادت نہیں کر سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر آپ کی 3 بیٹیاں، ایک بیوی اور چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور بھی بہت سارے پیارے آپ کے صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن نبی علیہ السلام نے کسی کے لیے نہ چہلم کیا ہے نہ کسی کے لیے قرآن خوانی کی ہے۔ جب نبی علیہ السلام سے اس کا ثبوت ہی نہیں ملتا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جب دین مکمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل فرما دیا ہے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس مکمل دین میں اللہ کے رسول نے قرآن خوانی کی اور صحابہ کرام نے ہمیں بتایا نہ ہو؟ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا، کسی صحابی نے قرآن خوانی نہیں کی، بلکہ جو ترغیب دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان فوت ہونے والے کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله كله الا من ثلاث، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے۔ ان میں سے ایک ہے ولد صالح یدعو له، نیک اولاد جب اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کا جنت میں درجہ بلند کیا گیا۔ اس نے سوال کیا یا اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا باستغفار ولدک لک، تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا ہے تو اس کی وجہ سے تمہیں یہ مقام عطا کیا گیا ہے۔